السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک بڑی گہری آیت پر بات کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 74۔ یہ دلوں کی سختی کے بارے میں ہے، لیکن اس کا موازنہ پتھروں سے کیا گیا ہے، اور اس میں ایک حیران کن موڑ بھی ہے۔ جی بالکل، آیت کا آغاز ہی آپ دیکھیں کتنا سخت ہے۔ ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی پھر اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے؟ پتھروں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ سخت؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یہ تو بڑی بھاری بات ہے۔ جی، تو آج کوشش یہی ہے کہ اس موازنے کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں جائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ قسط یعنی قساوت، سختی، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ دیکھیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ قساوت قلب کا مطلب ہے دل سے نرمی کا ختم ہو جانا، رحم نہ رہنا، خیر کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا دل میں، وہ چلی جاتی ہے، اللہ کا خوف نہیں رہتا۔ اچھا، تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ سختی آتی کیوں ہے؟ عام طور پر اس کی وجوہات میں دنیا کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ذکر سے غفلت۔ ذکر سے غفلت۔ اچھا، آیت میں شروع میں سما کا لفظ ہے، یعنی پھر، کیا اس میں بھی کوئی خاص نقطہ ہے؟ جی، بہت اہم نقطہ ہے۔ یہاں سما صرف یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے بعد، بلکہ اس میں ایک تعجب کا پہلو ہے۔ مطلب اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، جیسے بنی اسرائیل نے دیکھیں، اس کے بعد بھی دلوں کا سخت ہو جانا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر افسوس کا اظہار ہے۔ صحیح صحیح، یہ پہلو بھی اہم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل موازنے پر۔ پتھر ہی کیوں؟ مطلب لوہا بھی تو سخت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ لوہا یا دوسری دھاتیں وہ سخت تو ہیں، لیکن آگ کی گرمی سے پگھل جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ پتھر کی سختی اس سے ایک درجہ آگے ہے، وہ آگ سے پگھلتا نہیں ہے، یا تو وہ تپ کر اور سخت ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ گویا ایسی انتہا کی سختی ہے جس پر نصیحت یا عذاب کی آگ بھی ظاہراً کوئی اثر نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر، انتہا کی سختی۔ لیکن آیت یہیں رکتی نہیں ہے نا؟ وہ پتھروں کے بارے میں کچھ اور بھی کہتی ہے۔ جی ہاں، اور یہی تو اس آیت کا کمال ہے۔ جس چیز سے سخت ترین دلوں کو تشبیہ دی، یعنی پتھر سے، قرآن خود اسی پتھر کے اندر نرمی اور خیر کے پہلو دکھا رہا ہے۔ سچ میں؟ پتھروں میں نرمی، وہ کیسے؟ آیت خود بتاتی ہے، کہتی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اچھا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہیں جو شک ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ یعنی وہ بھی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، پانی جیسی نعمت۔ بالکل، پتھر ہو کر بھی نفع دے رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ جو تیسری بات ہے وہ مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، یعنی کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر اور اللہ کا خوف؟ جی، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے، ظاہر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مجازی معنی میں ہے۔ مجازی معنی؟ مطلب یہ کہ اللہ کا جو تکوینی حکم ہوتا ہے، جیسے زلزلہ آیا، پہاڑ سرک گیا، تو وہ اس حکم کو مان رہے ہیں۔ لیکن یہ توجیہ ذرا کمزور ہے، کیونکہ تکوینی حکم تو کافر بھی مانتا ہے۔ اس میں خوف والی کیا خاص بات ہوئی؟ تو پھر اہل علم کیا کہتے ہیں؟ زیادہ مضبوط رائے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، اور یہی زیادہ قوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان جمادات کو، یعنی جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں، پتھر، پہاڑ اور اسی طرح حیوانات کو، ان کے حال کے مطابق ایک خاص قسم کا شعور دیا ہے، ایک ادراک، ایک معرفت عطا کی ہے۔ بے جان چیزوں کو شعور؟ جی، ایک خاص قسم کا۔ وہ اپنی زبان میں، اپنے طریقے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں اللہ کا خوف بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی تو کہا ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ مکہ کا وہ پتھر جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، جی سنا ہے۔ یا احد پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ مسجد نبوی میں کھجور کا سوکھا تنا تھا، جب ممبر بنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بچوں کی طرح رویا۔
باقاعدہ آواز سنی صحابہ نے۔ یہ سب چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان اشیاء میں ایک زندگی، ایک احساس ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کمال ہے، یعنی جن پتھروں کو ہم سختی اور بے حسی کی مثال سمجھتے ہیں، ان میں بھی اللہ کے لیے ایک تعلق ہے، ایک خوف ہے اور مخلوق کے لیے نفع ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آیت کا آخر دیکھیں، وہ ایک تنبیہ ہے سخت دل والوں کے لیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، یعنی یہ جو تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، اللہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی بات یہ نکلی کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی بازی لے جائے، حالانکہ خود پتھر میں جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں بھی اللہ کا خوف موجود ہے، وہ بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جی بالکل، یہی نکتہ ہے، یہ بہت بڑا کانٹراسٹ ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے، اور یہاں ایک خیال آتا ہے کہ اگر پتھر جیسی چیز میں جسے ہم بالکل بے جان بے حس سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی اللہ کے لیے کسی نہ کسی درجے میں نرمی، حساسیت اور جھکنے کی صلاحیت ہے، تو پھر انسان کا دل جو اللہ کی بہترین تخلیق ہے، وہ چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر نرمی کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی، اس سے جڑنے کی کتنی زیادہ گنجائش ہر وقت